السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ادب کسی بھی معاشرے میں انسانوں کے افکار، خیالات، جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ معاشرے کے تہذیب اور ثقافت کا ضامن بھی ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کبھی تحریری طور پر کیا جاتا ہے تو کبھی زبانی طور پر۔ اردو ادب کا آغاز 14 سینچری میں شمالی بھارت سے ہوا۔ ڈرامہ نگاری اردو ادب کے دیگر نثری اصناف کی طرح ایک صنف ہے۔ ارسطو جو کہ ایک یونانی فلسفر ہے، ان کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے، یعنی ایسی کہانی جس کی تکمیل لفظوں کے ساتھ ساتھ مجسمہ عمل کے ساتھ کی جائے ڈرامہ کہلاتا ہے۔ ڈرامہ نگاری کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے، اور مغرب میں یونان کو ڈرامہ نگاری کے فن کا ماہر کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ڈرامہ نگاری کی تاریخ تقریباً 2000 برس پرانی ہے۔ بعض محققین کے مطابق اردو ادب کا پہلا ڈرامہ 18ویں صدی کے اختتام میں نشر کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں تو ڈراموں کے ارتقائی دور سے موجودہ دور کے ڈراموں میں اگر کوئی فرق واضح ہوا ہے تو وہ فقط معیار کا ہے۔ 19ویں صدی کے ڈرامے اس قابل ہوتے تھے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھا جا سکتا تھا، یعنی 19ویں صدی کے ڈرامے اصلاحی اور اخلاقی ترقی کے لیے پیش کیے جاتے تھے، مگر موجودہ دور کے ڈرامے بالکل اس کے برعکس ہیں۔ موجودہ دور کے ڈرامے اخلاقی اور اصلاحی زوال کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں رہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھا جا سکے۔ اب ان ڈراموں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اب ان ڈراموں میں مرد اور عورت کی بدترین تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ کبھی رشتوں کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے تو کبھی حلال حرام کی تمیز سے بالاتر کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اب ان ڈراموں میں چھوٹی بہن بڑی بہن کی دشمن دکھائی جانے لگی۔ مرد اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے سالی کے ساتھ نظر آنے لگا، اور بیوی اپنے شوہر کو نظر انداز کر کے دیور کے ساتھ نظر آنے لگی۔ بیٹی باپ کے سامنے بولنے لگی، بہن ننگے سر جینز پہن کر باہر گھومنے لگی۔ اب ان ڈراموں میں عورت کو مضبوط اور آزاد بنا دیا گیا، جبکہ مرد کو بے بس اور خاموش دکھایا جانے لگا۔ جہاں ایک طرف محبت کی خاطر گھر سے بھاگنا جائز ہوا تو دوسری طرف طلاق دینا ہر مسئلے کا حل لگنے لگا۔ آپ کی نظروں سے اب تک جتنے بھی ڈراموں کے پوسٹرز اور پرومو گزرے ہوں گے، اگر ان پر آپ نے غور کیا ہو تو ایک بات واضح نظر آئی ہوگی کہ ڈرامے کے ٹائٹل کے ساتھ ایک مرد دو خواتین یا دو مرد دو خواتین کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور پھر اس ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد ایک ہیروئن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ طلاق دینا، گھر توڑنا ہر مسئلے کا حل لگنے لگتا ہے۔ اور پھر جیسی پہلی ہیروئن گھر سے نکلتی ہے تو دوسری ہیروئن ایسے رونما ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہو۔ آپ ایک ڈرامے سے بالکل واقف ہوں گے کہ جس میں ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور ان کا بچہ اس طلاق سے ناواقف ہوتا ہے، اور وہ اپنی ٹیچر سے اپنے باپ کے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور ڈرامہ کہ جس میں ایک لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ اس پر پریشان ہونے کے بجائے فخر اور خوشی محسوس کرتی ہیں، جس کے ذریعے سے قوم کی بیٹیوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ معمولی سی بات پر اپنے شوہر سے جھگڑ کر طلاق لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ایک اور پاکستانی ڈرامہ کہ جس میں دو بہنیں ایک ہی مرد سے شادی کی خواہشمند ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی شادی اسی شخص سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ڈرامہ کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح گھر کا مالک اپنے گھریلو ملازمہ پر اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گندی نظر رکھتا ہے۔ اس طرح اور کئی ڈرامے ہیں جس میں اس طرح کے کئی اور بولڈ سینز دکھائے گئے ہیں، اور معاشرے کی زوال کا سبب بن رہے ہیں، اور معاشرے کی بگاڑ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے قومی چینل PTV پر ترکش پروجیکٹ غازی ارطغرل کے نام سے نشر کیا گیا اور کافی مقبولیت حاصل کی، مگر ہمارا ایک طبقہ جو کہ ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے اس پروجیکٹ پر کافی اعتراض کیا اور اس کو اپنے لیے تھریٹ قرار دیا۔ مگر میری نظر میں ہماری فحش اور بولڈ سینز پر مشتمل ان ڈراموں سے غازی ارطغرل پروجیکٹ کئی گنا بہتر ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں اسلامی تاریخ بتائی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جذبہ جہاد جس کو ہمارے اندر سے ختم کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس پر ضروری ہوتا ہے کسی حکمران کے ساتھ عالم دین کا ہونا، کہ جب مشکل حالات آئے تو وہ عالم دین قرآن اور سنت کے مطابق اس حکمران کی رہنمائی کر سکے۔ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے ڈراموں میں علماء کی تذلیل کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس پروجیکٹ میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ ہمارے علماء کس طریقے سے عزت اور احترام کے قابل ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں اور کئی مثبت پہلو دکھائے
کہ جس میں موت کے وقت کلمہ شہادت کی اہمیت، سودی نظام کی نفی اور اسلامی قوانین کے مطابق عدل کے قیام، چوری اور غداری ثابت ہونے پر شریعت کے مطابق اس کی سزا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل کرنا اور پھر ان کا دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینا، اور اس کے علاوہ کئی اور مثبت پہلو اس پروجیکٹ میں دکھائے گئے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور جو قابل تعریف ہے۔ ارطغرل پروجیکٹ کے سیزن 1 سے لے کر سیزن 5 تک کے تمام تر ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد اور پاکستانی ڈراموں کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ڈراموں کا معیار ہماری تہذیب اور ثقافت سے بالکل مختلف ہے، اور یہ سفر بالکل مختلف سمت میں طے ہو رہا ہے، اور بیکار موضوعات اور بولڈ سینز پر مبنی یہ ڈرامے معاشرے کی بگاڑ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان ڈراموں کو ہمارے تہذیب اور ثقافت کے دائرے میں نہ لایا گیا تو پھر یہی ہوگا کہ ہمارے قومی چینل پر بین الاقوامی ڈرامے نشر کیے جائیں گے، اور میری نظر میں ہماری اس طرح کے ڈراموں سے غازی ارطغرل جیسے پروجیکٹ کا نشر ہونا کئی گنا بہتر ہے، اور یہی وقت ہے کہ ان ڈراموں کو صحیح سمت میں لایا جائے، کیونکہ میڈیا کسی بھی معاشرے میں سوار یا بگاڑ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ درست سمت میں کام کریں تو درست معاشرہ، صحیح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور دوسری طرف اس کا منفی رجحان نسلوں کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔